بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے جنوری 22 کو نریندر مودی رام مندر کا افتتاح کرنے لگا ہے. اب رام مندر کیا ہے اس سے تو ہمیں غرض نہیں ہے کہ وہ کہاں بنا رہے ہیں، لیکن اس سے ہمیں ضرور غرض ہے کہ وہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کو کس تناظر میں بنایا جا رہا ہے. اور وہ ہے جناب 1992 6 دسمبر کو جس طریقے سے انہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا اور جس انداز سے شہید کیا گیا، ایک پراپر منظم طریقے سے پوری گیم کو پلان کیا گیا. اور اس کے بعد پھر RSS کے گنڈے جو ہیں انہوں نے بی جے پی کی اس وقت کی جو حکومت تھی اس اسٹیٹ کے اندر، UP کے اندر، وہاں پہ اس سارے پروسیس کو انجام دیا اور بابری مسجد کو اس کو شہید کر دیا گیا. اور اس کے بعد پھر ایک کیس چلا اور جس نے قلعی کھول دی ان کی کورٹ کی، ان کی عدالت کی، ان کی ہائیسٹ کورٹ کی، کتنی بائسڈ ہے وہ. اور رنجن گگوئی نے جاتے ہوئے یہ ڈیسیژن جو دیا، اور وہ یہ ڈیسیژن دیا کہ جی اس جگہ پہ رام مندر ہی بنے گا اور مسجد کو ایک الگ سے کوئی جگہ خاص طور پہ دے دی گئی. اب 22 جنوری کو جناب اس کو انوگریٹ کیا جا رہا ہے. خود جو ان کے اچاریاز ہیں، جو ان کی ہائیسٹ باڈی سمجھے جاتے ہیں ہندوازم کے اندر، اس وقت ریلیجیس باڈی سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی اٹینڈ نہیں کر رہے. ان کی جو کانگریس پارٹی ہے وہ بھی اٹینڈ نہیں کر رہی اس انوگریشن کو. اس کی بنیادی وجہ وہ یہ قرار دے رہے ہیں کیونکہ الیکشنز سر پر ہیں اور الیکشنز پہ جو مائل سٹون اچیو کرنا چاہتی ہے اور پاپولیرٹی لینا چاہتی ہے بی جے پی، اس نے یہ ایک سٹنٹ کھیلا ہے. اور اس حوالے سے جو اویسی ہیں، اسد الدین اویسی، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اپنی مسجدوں کی اب ہمیں حفاظت کرنی پڑے گی. اس تناظر میں آج اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ رام مندر کو کیا بننا چاہیے تھا، رام مندر کے حوالے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کی خاموشی کتنی مانی ہے، رام مندر کے حوالے سے جو انڈین جوڈیشری سول سوسائٹی ہے کیا اس نے اپنا واقعی کردار ادا کیا ہے. اس پر بات کریں گے. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف دیتے ہیں. آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے نائلہ الطاف صاحبہ نے، تجزیہ کار ہیں. بہت بہت شکریہ نائلہ صاحبہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. منصور عبدالباری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ تجزیہ کار ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہمیں اسد محمود صاحب نے جوائن کیا ہے، نامور تجزیہ کار، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ تینوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے، آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں. بھارتی حکومت اقلیتوں کی مذہبی آزادی سلب کرنے کے بعد ایک سے بڑھ کر ایک شر انگیزی کرنے میں مصروف ہے. بی جے پی حکومت نے جس مندر کے افتتاح کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریاں کی، وہ قبل از وقت ہی تنازع کا شکار ہو گیا. بھارت کی مسلم تنظیمیں سال ہا سال سے مودی سرکار کی اس شرانگیزی کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں. چند روز قبل آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے مسجد کی جگہ مندر کی تعمیر کو تنقید کا نشانہ بنایا. اب آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے بھی 22 جنوری 2024 کو ایک سیاہ دن سے منسوب کر دیا. اسد الدین اویسی کا کہنا تھا کہ رام مندر کے افتتاح پر تو بات کی جا رہی ہے، لیکن 6 دسمبر 1992 کو مسلمانوں کے ساتھ جو مجرمانہ اقدام کیا گیا اس پر لب کشائی نہیں کی جا رہی. 6 دسمبر اگر نہیں ہوتا تو ججمنٹ کیا آتا؟ غلطی کیا ہے بولنے میں؟ گولی ماریں گے کیا؟ گولی چلا چکے ہیں گاڑی پہ، ابھی اور چلائیے، اور کیا کرنا ہے؟ مگر میرا فریڈم ایکسپریشن ہے، میں ایک سوالات اٹھا رہا ہوں. اگر آپ بولیں گے نہیں اٹھا سکتے تو کہ بھائی یہ کیا اسرائیل ہے؟ مسلمان کیا بھارت میں رہنے والی بیشتر اقلیتیں مودی سرکار کی جانب سے اپنی عبادت گاہوں اور مذہبی آزادی پر بے جا پابندیوں سے تنگ آ چکی ہیں. یہ آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں کہ بی جے پی کی سیاسی فائدہ لینے کی چالیں بھارت کے چہرے کو مسلسل داغدار کر رہی ہیں. جی، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. نائلہ صاحبہ اس میں آپ کو انوالو کروں گا. رام مندر کی انوگریشن پہ سب بات کر رہے ہیں کہ جی جنوری 22 کو انوگریشن ہو رہی ہے، کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا. دسمبر 6 پہ کوئی بات کیوں نہیں کرتا؟ آپ نے بالکل درست کہا کہ دسمبر 6 کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا کہ کتنی بری طرح اس وقت ایک مسلمانوں کی ایک مسجد جو 15ویں صدی سے موجود تھی، کس طرح انہوں نے ایک RSS کے گنڈوں نے اس پہ حملہ کیا اور کس طرح اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اور یہ وہی بات جو ہم بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں اور اب تو بہت بے نقاب ہو گئی ہے کہ جو ریلیجس فریڈم ہے وہ ہندوستان میں موجود نہیں ہے اور مسلمانوں کو ہر جگہ دبایا جا رہا ہے اور ان سے ان کی مذہبی اقدار چھینے جا رہے ہیں. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ جو 1991 میں ایک پلیسز آف ورشپ
ایک ایکٹ منظور ہوا تھا اس میں سے بھی یہ بات کہی گئی کہ آلدو کوئی جو جہاں پہ مسجد موجود ہے وہ گرجا میں یا مندر میں تبدیل نہیں ہو سکتی، اور اگر اس طرح مندر یا گرجا ہے تو وہ کسی اور چیز میں تبدیل نہیں ہو سکتا، لیکن خصوصی طور پر اس میں یہ لوپ ہول رکھا گیا کہ ایودھیا کی جو جگہ ہے، سائٹ ہے، یہ انکلوڈڈ نہیں ہوگی۔ تو یہ جان بوجھ کر خود ہی ایک گنجائش رکھی گئی کہ ہندو جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ اس پہ اٹیک کریں اور مسلمانوں کی جو شناخت ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ 90s کا جو ایک مشہور نعرہ ہے وہ یہ ہے کہ ایودھیا تو صرف جھانکی ہے اور کاشی متھورا باقی ہے، یعنی کہ یہ تو ایک ٹریلر تھا اور ابھی ہمیں کاشی اور متھورا بھی کروانے ہیں الگ ہو گیا، دونوں ہو گیا۔ متھورا کا بھی ابھی حال ہی میں جو دسمبر میں جو ہائی کورٹ نے ڈیسیجن لیا کہ اسے بھی ویڈیوگرافی کروائی جائے اور دیکھا جائے کہ کیا وہ جو مسجد اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کی تھی وہاں پر بھی کوئی شیو لنگ موجود ہیں، وہاں پر بھی کوئی آثار ہیں کسی مندر کی، کیونکہ وہاں پہ بھی کرشنا جی پیدا ہوئے تھے ان کے مطابق۔ اور دوسرا جو ہم دیکھتے ہیں کہ کاشی جو وشوناتھ مندر ہے وہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ شیو مندر ہے، اور وہ آپ نے دیکھا کہ 2014-16 میں اس کی ویڈیوگرافی کروائی گئی اور باقاعدہ جو ایک مسجد کا فوارہ تھا اس میں سے شیولنگ نکالا گیا، اور اب وہ بھی کسی دن یہ اعلان بھی ہو جائے گا کہ وہ جگہ بھی تبدیل کی جائیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو انڈین جوڈیشری ہے اور جو انڈیا کا پورا ایک سسٹم ہے وہ آر ایس ایس کے گنڈوں کو ہمیشہ سے ہی سپورٹ کرتا ہے اور آگے بھی کرے گا۔ ایک دلچسپ بات جو آپ نے ابھی ذکر کیا جوڈیشری کا، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو حالیہ چیف جسٹس ہیں جنہوں نے یہ 2019 کا جو ایک یک طرفہ 370 کا جو ڈیسیجن لینے میں وہ چیف جسٹس تھے، یہ بھی اس بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے بابری مسجد کے بارے میں یہ بالکل ایگزیکٹلی، باقی تو 4 لوگ وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں لیکن یہ ابھی موجود ہیں اور یہ اس کا حصہ تھے، بلکہ لکھا انہوں نے ہی تھا فیصلہ، اور وہ فیصلہ آپ دیکھیں کہ جس کو کہتے ہیں کہ پوسٹ ٹروتھ، کہ رام جی پیدا ہوئے یا نہیں وہ ایک فکشس کیریکٹر ہے، وہ اب ہسٹری سے ثابت تک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہی جو کشمیریوں کے لیے چلتا ہے کہ کلیکٹیو کانشیس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پھانسی دے دی جاتی ہے افضل گرو کو، بالکل اسی طرح کا یہ ڈیسیجن ہے کہ کیونکہ ہندو بلیو کرتے ہیں کہ رام جی پیدا ہوئے تھے اور وہ اسی جگہ پہ پیدا ہوئے تھے، تو دس از ویری انفارچونیٹ۔ میں بائی صاحب اس میں آپ کو انوالو کروں گا۔ اسدالدین کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنی مسجدوں کی اب حفاظت کرنی پڑے گی، یہ تو ابھی سٹارٹ ہے، اس سے بعد معاملات اور بھی خراب ہو سکتے ہیں، کس حد تک جسٹیفائیڈ ہے ان کی اسٹیٹمنٹ جو انڈیا کے ابھی حالات چل رہے ہیں؟ دیکھیں یاسر، یہ بالکل صحیح اسدالدین اویسی کا جو اسٹیٹمنٹ تھا اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہندوتوا کا نظریہ ہے جس کو یہ پوری رجیم امپلیمنٹ کرنے کے چکر میں، اور اس میں آپ دیکھیں جیسے آپ نے ابھی بھی کہا کہ یہ چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں اور آہستہ آہستہ یہ چیز آگے بڑھ رہی ہے۔ جیسا اسدالدین اویسی کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اگر 1990 میں ہم جائیں، 92 میں جب یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا جس میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا، اور پھر اس کے بعد کچھ توقع تھی سیاسی لوگوں کو بھی، اور جو مسلمان تھے ہندو وہاں پر آپس میں رہتے تھے بڑی بھائی چارگی کے ساتھ، ان کو یہ تھا کہ شاید سپریم کورٹ سے ہمارے حق میں کوئی اچھا فیصلہ آئے، لیکن وہ جیسا جب فیصلہ آیا تو اس کے فوراً بعد جو ہے اس وقت بھی ہندوتوا کا انہوں نے بیان کر دیا۔ اب آگے جو فیوچر یا ابھی جو کرنٹ جو چل رہا ہے اس وقت پریزنٹ چل رہا ہے، وہ کس حد تک کنسرن ہونا چاہیے انڈین مسلمز کو اپنی پلیسز آف ورشپس کے حوالے سے، مزارات کے حوالے سے، مساجد کے حوالے سے، خانقاہوں کے حوالے سے؟ بالکل میں وہ اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ اب جب ان کا جو ہندوتوا کا نظریہ ہے اس کو وہ جب امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو وہ خالصتاً ایک مذہبی اس کو رنگ دے رہے ہیں۔ اس میں جیسا کہ آپ نے کل کی اسٹیٹمنٹ میں راہل گاندھی کا بھی سنا ہوگا کہ اس نے کہا کہ یہ کوئی پولیٹیکل گیدرنگ نہیں ہو رہی جو 22 تاریخ کو وہ انوگریٹ کرنے جا رہے ہیں، یہ اسپیشلی اور اسپیسیفک جو ہے ان لوگوں کو بلایا جا رہا ہے جو مذہبی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں اور اس کو مذہب کا چڑھاوا دے رہے ہیں، اور پھر اسی نہیں تو رنگ کے حوالے سے بات کی تو ان کی جو آچاریاز ہیں جو ان کی ہائیسٹ باڈی مانی جاتی ہے وہ بھی نہیں اٹینڈ کر رہے اس کو، وہ کہتے ہیں یہ تو بی جے پی اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے اس کو استعمال کر رہی ہے، ہمارا تو لینا دینا نہیں ہے اس کے اندر۔ بالکل، ابھی یہ جو چیز سامنے آئی ہے اس سے ہمارے جو مسلمان ہیں ان کو بہت، میں کہتا ہوں کہ دوسری مائنارٹیز بھی جو ہیں ان کو ایک سیٹسفیکشن ملی، کیونکہ بالکل ایک چیز سموتھ ہو گئی تھی کہ جو مودی رجیم ہے وہ جو چاہے وہ کر رہا ہے، لیکن اب یہ جو ان لوگوں کی سپریشن آئی ہے کہ ہم
اس خصوصاً راہل گاندھی نے بھی کہا ہے کہ میں بھی اس میں شریک نہیں ہوں گا. یہ ایک بہت بڑی مسلمانوں کے بھی اور وہاں پر جو مائنارٹیز ہیں ان کی بھی ایک اچیومنٹ ہے. دوسرا جو اسد الدین اویسی کے حوالے سے آپ نے بات کی وہ بالکل اب دیکھیں جتنی آپ کشمیر کے اندر ٹھیک ہے دیکھ لیں مسلمانوں کو کنسرن ہونا چاہیے. اسد صاحب آپ کو شامل کروں گے. یہ فرمائی گا ایک تو کس حد تک اس ایونٹ کی کریڈیبلٹی رہ گئی ہے کہ جب ان کے اپنے ہندو مختلف جماعتوں کے ہوں پولیٹیکل جماعتوں کے ہوں یا ان کی مذہبی جماعتوں کے ہوں یا مذہبی پیشوا ہوں وہی اس کے اندر اٹینڈ نہیں کر رہے تو کس حد تک یہ ایکسیپٹیبلٹی اکنالجمنٹ بھی ہے بی جے پی کی جانب سے کہ اس وقت جو بھی کانٹ کیا گیا جو بھی بابری مسجد کو شہید کیا گیا یہ سول اینڈ سول رسپانسبلٹی اس وقت کی آر ایس ایس بی جے پی کی وہ جو یو پی کی حکومت تھی اس پہ بنتی ہے. دیکھیں پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کسی صورت کے اندر بھی ان کا کوئی مذہبی قسم کا کوئی ایونٹ نہیں ہے کہ جس کے اندر وہ سب چیز جو ہے کہیں گے کہ مینڈیٹری ہے کہ ہر ایک کو جانا چاہیے. اور میرا خیال ہے یہ انڈیا کے اندر یہ ساری چیزیں سب کے سامنے آنا شروع ہو گئی کہ یہ جو ایونٹ ہے دیکھیں نا اوکے اگر ہم اس مندر کی بات بھی کرتے ہیں ٹیمپل کی بات کریں تو وہ تو ابھی تک انکمپلیٹڈ ہے یٹ ٹو بی کمپلیٹڈ بٹ یو نو کہ انہوں نے 16 سے لے کے 22 تک کے سارے ایونٹس کو پلان کر دیا. 22 کو نریندر مودی جو ہے ہی از گوئنگ دیر اس کو اناگوریٹ کرنے کے لیے بیکاز یہ جو ایونٹ ہے یہ جو فنکشن ہے یہ بی جے پی کا ہے یہ آر ایس ایس کا ہے اور وشو ہند پریشد جو ہے وی ایچ پی والے دے آر دی ون ہو آر بیہائنڈ ایوری تھنگ. یہ ان کا فنکشن ہے. اس کا اوور آل اگر آپ کہتے ہیں کہ باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں کوئی ان کا لینا دینا نہیں ہے اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ کانگریس نے بفور ہینڈ اس کو ریڈ کرتے ہوئے انہوں نے پہلے تو کچھ ٹائم لیا دین ڈیسائیڈ کہ نہیں دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی پارٹ آف اٹ. تو میں یہ آپ سے کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں. مطلب یہ آپ بی جے پی کو لے لیں آپ آر ایس ایس کو لے لیجئے ایکچولی یہ ہندو کلچر کو ہندو مذہب کو ہندو ریچولز کو انہوں نے پروموٹ کر رہے ہیں اور جس کو کہتے ہیں نا کہ پوری سوسائٹی کو یہ ہندو کلچر کے اندر یہ رنگنا چاہتے ہیں. ہندو مذہب جو ہے اس کو ڈومینیٹ تو ڈیفینیٹلی کرتا ہے وائی بیکاز یہ بہت زیادہ آبادی تعداد کے اندر ہے ان کی میجورٹی بہت زیادہ ہے. لیکن انہوں نے کس بحث پہ کیا کہ انہوں نے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 22 تاریخ کو جو نریندر مودی وہاں پر جا رہے اس کی افتتاح کرنے تو وہ مسلمانوں کو انہوں نے جو وہ شکست دی ایک اکثریت نے یہ بیسیکلی اس کا جشن منانے جا رہے ہیں. اس کا ان کے مذہب سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں حقیقت آپ سے بتاؤں. اور دوسری طرف اگر دیکھتے ہیں اگر آپ انڈین سپریم کورٹ کا یا اوور آل ان کی عدلیہ کا جو کیریکٹر یا رول دیکھتے ہیں تو جب کبھی کوئی مسئلہ چاہے کشمیریوں کا ہوتا ہے چاہے وہ مسلمانوں کا ہوتا ہے یا ایون مائنورٹیز کا ہوتا ہے وہ ہمیشہ یا تو حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا ان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ جو اس کے ساتھ کھڑے تو ہندو مذہب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور وہ کبھی کہتے تھے نا کہ نہیں یہ سیکولرزم وہ کب کا اقرار سے ختم ہو چکا ہوا ہے. تو انڈیا بیسیکلی ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ مکمل طور پہ جس کو کہتے ہیں کہ جو انتہا پسند ہندوز ہے یہ ان کے قبضے کے اندر ہے. اچھا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نریندر مودی کو نظر آ رہا ہے کہ آگے اس کی پارٹی جب وہ جیتنے جا رہی ہے تو اپوزیشن اس طریقے سے اسٹرانگ تو ہے نہیں لیکن وہ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کو وہ فردر سولیڈیفائی کرنا چاہ رہا ہے نریندر مودی اور اس کی کہ نہیں بی جے پی کو بہت زیادہ الیکشنز میں یہ مائل سٹون اچیو کرنا چاہ رہا ہے کہ دیکھیں جی میں نے یہ جو وعدہ کیے تھے ہم نے 1990s کے اندر آج ہم نے یہ بنا کے چھوڑ دیا یہ ثابت کرنا چاہتا آپ یہ کہہ رہے ہیں. I agree with you. اوکے ون مور پوائنٹ آپ سے میں اس کا جواب لے لیتا ہوں. یہ فرمائی گا انٹرنیشنل کمیونٹی جو یقیناً پاکستان میں کوئی اس طرح کا چھوٹا سا واقعہ بھی ہو جائے جس پہ حکومت پاکستان ریاست پاکستان فوری طور پہ ایکشن لیتی ہے اس کے باوجود کنٹریز آف کنسرن کو میں پاکستان کو ڈال دیا جاتا ہے مختلف ممالک کی جانب سے. تو جو کچھ 6 دسمبر 1992 میں ہوا پوری کی پوری مسجد جو ہے اسے جو ہے وہ مسمار کر دیا گیا تباہ کر دیا گیا اس کے اوپر مندر بنا دیا گیا. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اس کو آپ کس طرح گیج کریں گے؟ کیوں نہیں ڈالا گیا انڈیا کو کنٹریز آف کنسرن میں کیوں نکال دیا گیا اس میں سے؟ دیکھیں اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کی آپ بات کریں ایون یونائٹڈ نیشن کی آپ بات کریں ای یو کی یا او آئی سی کی بات کریں تو میں بلیو کرتا ہوں اور جنرلی ان کا پچھلا رویہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ جی یہاں پر ایکچولی مائٹ از رائٹ. یعنی اگر آپ کسی کے پاس قوت ہے تو وہ جو کچھ مرضی کر لے اس کو کوئی چیک رکھنے والا نہیں ہے. یہ جو آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کرتے ہیں اس سے زیادہ کوئی ہپوکریٹ کمیونٹی کوئی نہیں ہو سکتی. اور میں یہ بلیو کرتا ہوں
کہ صرف وہی نیشن کہہ لیں یا ملک کہہ لیں سروائیو کر سکتا ہے، تاکہ جس کے اندر ایک ول ہو فائٹ کرنے کی، ول ہو سروائیو کرنے کی اور آگے بڑھنے کی۔ میں حقیقت آپ سے بتاؤں، اگر کسی ملک کے اوپر کوئی مشکل، کسی قوم کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے، یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کبھی کسی کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، بیانات تو دے دے گی، یونائٹڈ نیشن کے اندر اجلاس تو ہو جائیں گے۔ تو فائنلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈین مسلمز آر آن دیئر اون، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بالکل، ہیئر یو آر ایگزیکٹلی، یہ 22 کروڑ مسلمان جو انڈیا کے اندر موجود ہیں، ان کو ہندو جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے پروگرام کے دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے۔ دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے کشمیر کی اکانومی کے حوالے سے۔ کشمیر کی وہ اکانومی جو آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے سے پہلے تقریباً 25 سے 30 بلین ڈالرز کی اکانومی تھی، لیکن جیسے آرٹیکل 370 اور 35A کا خاتمہ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو کشمیر میں ایگریکلچر ہے، ہارٹیکلچر ہے، ٹورزم ہے، جو ایک انفلکس ہوا کرتا تھا نان کشمیریز کا سیزن کے اندر، جس میں وہ آ کے بہار سے، یو پی سے اور پنجاب سے، مختلف علاقوں سے آ کے مقبوضہ کشمیر میں مزدوریاں کرتے تھے۔ تقریباً ایک وقت میں یہ کہا جاتا تھا کہ جو پیک سیزن ہوتا تھا 6 سے 7 لاکھ جو لیبر ہوتی وہ انڈیا سے آیا کرتی تھی اور آ کر وہ مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی، اور کیونکہ وہاں کی ایگریکلچر اتنی زیادہ توانا تھی، ہارٹیکلچر اتنی زبردست تھی، اس طریقے سے ٹورزم انڈسٹری اتنی صحیح چل رہی تھی۔ لیکن جیسے آرٹیکل 370 35 کا خاتمہ ہوا، ہم نے دیکھا کہ یہی اکانومی سکویز ہو کے 10 سے 12 بلین ڈالرز پہ آ چکی ہوئی ہے۔ شروع میں تو انہوں نے ایک ٹوٹیلٹی کے اندر یہ ڈیسیژنز لیے، میکرو لیول کے اوپر ڈیسیژنز لیے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مائکرو مینجمنٹ ہے انڈیا کی فاشسٹ رجیم کی جانب سے وہ آ رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو انڈین کارپوریٹ مائٹ ہے، اڈانی، امبانی، ٹاٹاز، برلاس، ان کو یہ لانا چاہ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کی اکانومی کے اندر، اور کشمیری جو ہیں انہیں دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں۔ بیٹ، مائننگ، منرلز، واٹر، کچھ بھی ریسورسز ہیں۔ اور اب ہم بات کریں گے ہاؤس جو بوٹ انڈسٹری ہے، شکارہ جو کشمیر کی ایک پہچان ہوتی ہے، ایک شناخت ہوتی ہے، وہ بھی اب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میرے پاس ڈیٹا ہے، اس کے مطابق 3500 شکارے موجود تھے، یا جو کشتیاں تھیں، ہاؤس بوٹس موجود تھیں، اب ٹوٹل یہ 750 جو ہے وہ رہ گئی ہیں، اور بین لگا دیا گیا ہے کہ اب فردر کوئی بھی اس کے اوپر نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر بات کر لیں گے۔ نائلہ صاحب، آپ کو اس میں انوالو کریں گے، فرمائیے گا کدھر لے کے جا رہے ہیں کشمیر کی اکانومی کو؟ یہ بہت اچھا آپ نے یہ تذکرہ کیا، اور بہت آپ نے جو اصل وجہ تھی وہ بھی خود ہی بتا دی کہ اصل میں جو ان کے جو ٹائکونز ہیں ان کو لانا چاہتے ہیں، ہندوستان کے ٹائکونز کو، اور یہ جو کشمیر کی اکانومی ہے اس کو یہ ہندوستان میں تو فلرش کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، لیکن کشمیریوں کے بارے میں یہ ان کی لائیولی ہوڈ کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، انڈیفرنٹ بھی نہیں ہیں، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کو نقصان پہنچا کے ہر بزنس سے آؤٹ کر دیا جائے۔ ایسا ہی ہم نے ایگریکلچر میں دیکھا، اور ایسا ہی انفارچونیٹلی اب جو ہم ہاؤس بوٹس جس کو ہم کشمیر میں شکارہ کہتے ہیں اس کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے ذکر کیا 750 ٹوٹل اب شکارے وہاں پہ رہ گئے ہیں، اور جو کشمیر کا شکارہ ہے بالکل وہ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو ہماری جو ایک شکارہ ہے وہ صرف ایک باقی دنیا میں بھی ہیں ہاؤس بوٹس، انڈیا میں کیرالا میں بھی ہیں، لیکن یہ ایک بہت مختلف ہاؤس بوٹس ہوتی ہیں، یہ ایک دستکاری کا بھی شاہکار ہوتی ہیں۔ ہماری طرف نجار کہتے ہیں، کارپینٹرز جو لوگ اسپیشلائز ہوتے ہیں اس میں کام کرنے کے لیے، پر جو پچھلے 30-40 برس سے حالات ہیں ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر میں بنائے ہوئے، ان کی وجہ سے جو شکارہ سے تعلق رکھنے والے نجار تھے انہوں نے ادھر یہ کام چھوڑ دیا ہے، یا نئی اور کوئی لوگ نئی پود نہیں آ رہی۔ اس وقت 4-5 ٹوٹل لوگ ہیں جو ایکسپرٹس ہیں اس کام کے، تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک پوری جو انڈسٹری ہے اس کو ہندوستان ختم کرنے کے در پہ ہے۔ اور یہ جو خوبصورت ہاؤس بوٹس ہمارے ہوا کرتے تھے، ظاہر ہے کہ ان کو نہ صرف لائسنسز نئے چاہیے نئے لوگوں کے آنے کے لیے، بلکہ جو ایگزسٹنگ ہاؤس بوٹس ہیں ان کے رینیولز ایک ناممکن پروسیس بنا ہوا ہے۔ آپ کو مختلف جگہوں سے NOCs 4-5 محکموں سے لینے پڑتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو عدالتوں میں جانا پڑتا ہے صرف رینیولز کے لیے، نئے تو مل ہی نہیں رہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو ٹمبر ہے اس کی پرائسز بہت زیادہ کر دی گئی ہیں، ریپیئرز بھی نہیں کرنے دی جا رہے، رینوویٹ تو ایک بات ہے۔ اب جو ایک شکارہ ہوتا ہے اس کو ہر سال ایک واٹر پروفنگ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے پانی میں رہنا ہے 7-8 گھنٹے تک، تو اس کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ اگر اس کی واٹر پروفنگ نہیں ہوتی تو وہ آہستہ آہستہ خراب ہوتا جاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پچھلے عرصے میں بہت سارے جو شکارے ہیں وہ سنک بھی ہو گئے کیونکہ ان کی ریپیئر کی اجازت نہیں تھی۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلسل ایک ایسی انڈسٹری، بہت بڑے بڑے لوگ، آپ نے خود ذکر بھی کیا کہ ہندوستان سے تو لوگ آتے جاتے رہے، ہماری ہاؤس بوٹ میں بہت بڑے بڑے لوگ، راک فیلر جو USA کے سابق
वाइस प्रेसिडेंट थे वो आके रहे हुए हैं, इसके अलावा लॉर्ड माउंटबेटन खुद रहे हुए हैं, बहुत बड़े मुख्तलिफ बड़े डिप्लोमेट्स लोग। आते हैं। तो ये एक जो हमारी इंडस्ट्री थी मकबूजा कश्मीर की हाउस बोट्स, ये एक बहुत यूनिक कैरेक्टर था, लेकिन इसको हिंदुस्तान ऑल टुगेदर ख़त्म कर रहा है। और उसकी यही वजह है कि जो मैंने आपको बताया मुख्तलिफ किस्म के बैंड्स हैं, नई हाउस बोट तो आप बना ही नहीं सकते, ऑल्दो उसको बनाने में भी 3 साल का अरसा लगता है, लेकिन वो आप बना ही नहीं सकते। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं, और हिंदुस्तान जो दावा करता है, और डल लेक का जो पूरा इकोसिस्टम है उसको तबाह करने की कोशिश की जा रही जी है। जो हमारे हाउस बोट्स हैं या शिकारे हैं वो डल लेक में भी हैं, नगीन में भी हैं, और कुछ झेलम रिवर में भी हैं। ज़्यादातर डल लेक में ही ये पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमी इनकी चलती है, तो पूरा इकोसिस्टम खराब कर रही है। बहाना ये भी बना रहे हैं हाउस बोट्स को बंद करने का कि आपका सीवरेज सिस्टम अच्छा नहीं है। हालांकि वहीं पे अभी आपने देखा पिछले अरसे में 200 कमरों के होटल्स के लिए भी एनओसीज मिली, तो उनका सीवरेज भी ऑब्वियसली जेल नहीं जा रहा है। ऑनरशिप में ये एक सवाल है, मैं आपको शामिल करूँ, क्यों बंद किया जा रहा है शिकारा को, क्या वजह है? ये वाकई इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है या वजह कुछ और है? एक स्पेस क्रिएट की जा रही है उनके लिए जिनके पास पैसा है। देखें, जब से ये 370 और 35 से रिवोक हुआ है, उसके बाद जो इंडियन जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है और खुसूसन मोदी रजीम है, उसने कश्मीर पर इस तरीके से चढ़ाई की है कि उसकी इकोनॉमी को, उसकी समाजियात को, उसका जो कल्चर है, उसकी जो आबादी, उन तमाम चीज़ों को एकदम से ख़त्म किया जाए, ताकि जो आमदा इलेक्शन है इसमें वो अपने जो उसने नारे दिए हुए थे उसमें वो कामयाब हो। अब यहाँ पर ये तमाम चीज़ें ख़त्म करने या आइसोलेट करने का मकसद ये है कि वो लोग जो बाइज़्ज़त तौर पर, क्योंकि जितना भी टूरिज़म से मकबूजा कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट थी या वहाँ के लोग कमाते, तकरीबन 50-60% आबादी जो इस रोज़गार से मुंसलिक थी, अब उनको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया। और फिर जैसा ये कहा गया 50 लाख से ज़ायद लोगों को जो है डोमिसाइल दिए गए हैं और वो लोग वहाँ आ चुके हैं, फिर वो इस पूरे सेटअप में इन्वॉल्व भी हो चुके हैं, और उसके साथ साथ वो अपने वहाँ पर बिजनेसेस डेवलप कर रहे हैं। तो उसमें जितना भी जो लोग जुड़े हुए हैं तहरीक आज़ादी कश्मीर से, या कोई शख्स भी इस वक्त उस मूवमेंट का हिस्सा बनता है या कोई प्रोटेस्ट में या किसी भी एक्टिविटी में वो अपना किरदार अदा करने की कोशिश करता है, तो अब इतने सारे उन्होंने एलिगेशन और इतनी सारी चीज़ें वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के ज़रिए इन कर दी हैं कि कोई शख्स सिर्फ शक भी पड़े तो उससे उसकी जो है प्रॉपर्टीज़ छीन ली जाती हैं, उसको डिस्प्लेस कर दिया जाता है। और अब ये जो नई चीज़ें आ रही हैं कि जितने भी लोग वहाँ इस इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं उनको अब रिपेयर करने के लिए इजाज़त नहीं है, नई कश्तियाँ लाने के लिए इजाज़त, तो ये सारी इकानमी तबाह करने की एक साजिश है। और तहरीक आज़ादी कश्मीर से दूर रखने के लिए असल जो उनका पॉइंट है वो यही है कि लोग जो फ्रीडम फाइटर्स हैं या वहाँ पर इस चीज़ के मतकाजी हैं कि हमें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए, वो इन तमाम चीज़ों से दूर रखने के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ठीक पॉइंट आ गया आपका। मैं इसमें असद साहब आपको इन्वॉल्व करूंगा, ये फरमाइएगा, इज इट रियली अबाउट ओनली शिकाराज या ये बड़े पैमाने पे गेम की जा रही है, बड़े पैमाने पे गेम बनाई जा रही है उनके लिए जो काफ़ी अरसे से तुले हुए थे कि किसी तरीके से ये इकोनॉमी सोने की चिड़िया हमारे हाथ आ जाए? योर टेक सर। बिल्कुल ऐसा ही है, और आप ये समझ सकते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह या अजीत डोवल जैसे मुजरिम जो हैं वो हुकूमत के अंदर मौजूद होंगे, इंडियन हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, तो डोंट हैव एनी गुड एक्सपेक्टेशन एंड हाई होप्स इन लोगों से, बिकॉज ये क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं। इन्होंने, आपको पता नहीं गुजरात में इन्होंने क्या किया था, जो अपने लोगों को या मुसलमानों को जिंदा जला सकते हैं, तो दे कैन डू एनीथिंग। तो लाइकवाइज आप कश्मीर के अंदर इसी तरह की सिचुएशन देखते हैं। इन्होंने जब 35A और 370 आर्टिकल को रिवोक किया तो विद दिस कीजिए नहीं, हम तो कश्मीर की जो इकानमी है उसको बड़ा बेहतर कर देंगे, और ऐसा लगता था कि जैसे टीबल को दूध और शहद की नहरें बहा देंगे और वो खजानों के मुंह खोल देंगे और कश्मीरी बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली इसका अपोजिट गए हैं, और वो जिसको कहते हैं ना, उनकी कश्मीरियों की विल को ये क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस तरह उनको सब्जुगेट कर दिया जाए कि जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट कहती है वो उसी तरीके से करें, वो बीजेपी जिस तरीके से, आरएसएस जिस तरीके से चाहती है वो उसी तरीके से करें, और उनको वो फ्रीडम फाइटर्स की भी हम बात करते हैं, आजादी की जद्दोजहद वो कर रहे हैं। दे डोंट वांट टू लिव। वो जो 80 लाख से ज्यादा कश्मीरी हैं उन्होंने कह दीजिए कि हम इनके साथ नहीं हैं, वो जद्दोजहद तो कर रहे हैं, बट सर्टनली उनको मुआशी तौर पर हर तरीके से चोक करने की कोशिश कर रहे हैं।
اور اگر آپ شکارا کی بھی بات کرتے ہیں تو دس از ون آف دی وے کہ مطلب ایک اتنی بڑی یہ تجارت ہوتی تھی, لوگ اس کے اوپر لوگوں کے گھر چلا کرتے تھے, تو ایک ایک کر کے وہ انہوں نے ایک لحاظ سے ہاؤس بوٹس بازار بنے ہوئے ہیں سر. جی بالکل 3500 سے کم کر کے 750 پہ لے کر آ گئے, اینڈ یو نیور نو کہ اگلے ایک سال کے اندر سچویشن کیا ہوتی ہے. تو جب دیکھیں کسی بھی سوسائٹی کے اندر آپ اس طریقے سے لوگوں کے روزگار کو ختم کریں گے, پھر وہاں پر 8-9 لاکھ جو ہے وہ ان کی پیراملٹری فورسز اور ریگولر آرمی کے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے اور ان کو پرزنر. آپ یہ کہہ رہے ہیں اٹس پارٹ آف بگ پلان. It is certainly it is a big plan, اور why because وہ چاہتے ہیں کہ اپنے انویسٹر ایک کلاس سے آ جائیں. کشمیریوں کی جو ایک جو آبادی ہے اس کو کسی صورت کے اندر اس کو ڈیموگرافی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. دیٹ از ریزن کے لاکھوں کی تعداد کے اندر انہوں نے لوگوں کو ووٹ کا حق دے دیا, ان کو ایک لحاظ سے ڈومیسائل ایشو کر دیے. کسی ایک تو ملٹی پرونگ اپروچ ہے جس میں اکانومی از ون آف دا کی ایلیمنٹ جس کو یہ ٹیکل کرنے کی کوشش کریں. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے جناب اسد محمود صاحب کا, نائلہ الطاف صاحبہ کا اور منصور عبدالباری صاحب کا. آپ تینوں مہمانوں نے آج کے دعات کے حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کیا. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.